پاکستان تحریک انصاف کی کریکٹر ہے ہمارا. عمران خان کی تو جنگ ہی ان مافیاز کے خلاف تھی نا. اب اگر یہ مافیاز ہی دائیں اور بائیں اور ہر طرف پارٹی میں موجود ہیں تو یہ آخر میں 2.5 سال بعد پھر فتح کس کی ہوگی؟ عمران خان کی فتح ہوگی یا یہ مافیاز عمران خان کو بھی شکست دے دیں گے جس طرح ماضی کی حکومتوں کو دیتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، اس میں دو باتیں ہیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے if you can't fight them join them. اچھا، یہ منڈی کے اصولوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اس ملک میں انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، اوور انوائسنگ ہوتی ہے، میفیاز آپریٹ کرتے ہیں کاروبار کے نام پہ. ان کی مجبوری ہیں. آپ بھی کرو گے تو آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اس ملک میں فیصلہ مشکل ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. ایک خاص سچویشن میں ایک آدمی جو مظلوم ہے، دوسری سچویشن میں وہی بدبخت ظالم ہے. آپ نے سارا ملک الٹ دیا ہے اور 1800 پتہ نہیں کون کون سے قوانین اٹھائے پھر رہے ہو. دنیا مریخ پہ پہنچ گئی ہے. یہ مذاق ہے. میں جو کہتا ہوں کہ اس نظام کو تیزاب کے ساتھ غسل دو. اس ملک میں جب تک 3 شفٹوں میں جلاد کام نہیں کریں گے کوئی شے ٹریک پہ نہیں آئے گی. آپ ایک مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک مر چکا نظام ہے، ایک لاش ہے. یہ جمہوریت ہے، اسے دفناؤ. حل دیکھو، قدرت اس وقت تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتی جب تک اس کا حل بھی موجود نہ ہو. بالکل صحیح. تو اس ملک کے جو ایلڈر ہیں، کوئی سیانے ہیں، کوئی جن لوگوں کو تجربہ ہے اس دھندے کا، وہ بیٹھیں کہ یار کوئی نیا کوئی سوشل کانٹریکٹ، کوئی نیا سسٹم، کوئی کچھ اور کر کے دیکھ لو. یہ وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ہر دفعہ ایک ہی حرکت کر کے سمجھتے ہیں اس بار نتیجہ مختلف ہوگا. نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو سکتا ہے تو لگے رہو. یہ پھر 3 شفٹوں میں اگر یہ جلاد کام کریں تو پھر ان جلادوں کا حاکم کون ہوگا پھر؟ چونکہ ان کو بھی تو حکم دینا پڑتا ہے. یار اتنی تو کامن سینس آپ بھی استعمال کرنا. مجھے آگے ہی کہتے ہیں جمہوریت دشمن ہے اور فلاں ہے ٹمکاں ہے، تو مجھے ضرور گالی مزید پڑھوانی ہے. اچھا چلیں، یہ اب سینٹ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی اب پہلی بار اکثریت ہونے جا رہی ہے سینٹ میں ان انتخابات کے بعد. اس کے بعد ظاہر قانون سازی ان کے لیے آسان ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے جس سے یہ ملک کی موجودہ صورتحال میں کہیں کوئی بہتری آ سکے؟ چونکہ ابھی وہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت نہیں ہے، ہم کوئی بل نہیں لا سکتے، کوئی ترمیم نہیں لا سکتے، کسی قانون کو نہیں پاس کروا سکتے، اس لیے صدارتی آرڈیننس لانے پڑتے ہیں. دیکھیں بات سنیں، 2-3 اشارے تو عمران خان بہت واضح دے چکا ہے. چائنا کے حوالے سے ابھی تازہ ترین جو آخری تھا وہ چائنا کے حوالے سے تھا. اس کے بغیر گزارا ہونا نہیں. اچھا رہ گیا کہ ان کا بنتا کیا ہے. ایک آدمی ہے آخری حد تک جائے گا اور آخری جنگ، اب جسے کہتے ہیں نا کہ آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک لڑائی لڑے گا، وہ ہے عمران. اس پہ مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ایک شعر ہے، سن لیں. ارشاد. بہت خوبصورت ہے. اس کو اگر کوئی پرابلم ہو، مجھے نہیں پتا آپ کا، نارملی ہمارے ہاں جو جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، میں نے تو بڑا ٹکرے مار کے یہ سیکھا. اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں آپ. بالکل بالکل، آپ ارشاد کیجیے. میرا دکھ یہ ہے، میں عمران کو بیان کر رہا ہوں. میرا دکھ یہ ہے، میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں. میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. یہ ہوتا ہے بابو خان. ٹیپو سلطان ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ سراج الدولہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں. یہ ہے. تو حسن صاحب، یہ سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا اس شعر کے ذریعے. وہ تو ضدی ہے. جی جی فرمائیے. وہ لگا رہے گا آخری وقت تک. وہ تو نہ سرنڈر کرے گا، نہ ودرا کرے گا، نہ پیچھے ہٹے گا. مجھے پتا ہے. لیکن حسن صاحب جی باقی تو ہم ہی ہیں نا یار. لیکن صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور عمران کا سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ اس نے انسان سازی نہیں کی. ماضی میں عمران خان صاحب خود بھی یہ کہا کرتے تھے کی بات کرنا
انسان ہے, اوپر ریاست مدینہ کا سب سے بڑا معجزہ جی جی انسان سازی ہے. آدمیوں کو انسان بنایا اور انسانوں کو فرشتوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا. دس از عمران's فیلئر. اس نے غور ہی نہیں کیا. فوکس تھا سارا حصول اقتدار پہ, وہ مل گیا, آپ سوچ رہے ہیں کیا کریں. اور حسن صاحب ظاہر ہے ماضی میں وہ یہ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ جب لیڈر ایماندار آ جاتا ہے, لیڈر چور نہ ہو, ایماندار ہو, میرٹ پر ہو, تو پھر اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے, نیچے کی چھوٹی چوری بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان 2.5 سالوں میں عملی طور پر تو ہم نے ایسا کوئی واقعہ ہوتے نہیں دیکھا, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر یہ کرپشن نہیں ہو یا جو برے حال میں نہیں ہو. آپ پاکستان اسٹیل ملز کو دیکھ لیں, آپ PIA کو دیکھ لیں, دیوالیہ ہونے پہ آ رہے ہیں, ادارے بند کیے جا رہے ہیں, ملازمین کو نکالا جا رہا ہے, PTV سے سینکڑوں ملازمین کو نکالا جا چکا ہے. وہ بھائی عمران بیسیکلی نائب, جب یہ اس طرح کی باتیں کی, میرا بھی ایک زمانہ بھی ہے جب ایک آدمی جو ہے وہ, اچھا آپ سمجھو ٹاپ مین جو ہوتا ہے گلیشیئر کی طرح, اگر گندا پانی پگھلے گا تو نہروں تک بھی گندا پانی آئے گا, زہریلا ہوگا زہریلا آئے گا, صاف ہوگا صاف آئے گا. لیکن ٹاپ مین کے اگر ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے, یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سینٹ میں اکثریت ہو جائے, فلانا ہو جائے, آپ اس کو دو کھلا باندھ دو اس کو, پھر دیکھو وہ کرے کیا, اس کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو حسن صاحب اب یہ ظاہر ہے اس لانگ مارچ کے مستقبل سے آپ ظاہر ہے کچھ پر امید نہیں ہے. یہ پھر اب اس لانگ مارچ کے بعد صورتحال کیا بنے گی؟ اگر یہ لوگ اسمبلی میں استعفے دینے جاتے ہیں, پوری اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے, تو یہ پریشر پھر عمران خان اور ان کی حکومت برداشت کرنے کے قابل ہوں گے؟ یہ مشکل ٹائم گزار جائیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ارباب صاحب دیانتداری سے میں آپ کو بتاؤں, جو کچھ بھگتا ہے وہ اس ملک کے عوام نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھگتا ہے. ہمارے اسلاف نے صدیوں پہلے ہمیں بتایا تھا کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اب اگر لوگوں کو بات یہ سمجھ نہیں آتی, یہ پریشر بنیادی طور پہ PDM کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, یہ عوام پہ ہے. ہاؤ ڈو دے ہینڈل دس پریشر؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان کو پورا موقع ملنا چاہیے. ایک ایسا آدمی ہے جس کا ماضی, جس نے کبھی عوام کو نہ مایوس کیا نہ لیٹ ڈاؤن کیا. یہ کھیل بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. یہ اس کا دیکھو, ہر آدمی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور اس کا ماضی دیکھ کے اس کے بارے میں آپ ایک حتمی رائے دے سکتے ہو. اس نے جو وعدے کیے عوام کے ساتھ, وہ اس نے ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا. ورلڈ کپ لے کے یہ نمل یونیورسٹی اور یہ, اور پھر ایک پارٹی کھڑی کر دینا, ایک بندہ جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہی شوڈ بی گیون انف ٹائم ٹو ڈیلیور. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جس بندے کا اتنا برائٹ, اتنا خوبصورت ماضی ہو, وہ نہیں چاہے گا کہ آخری لڑائی وہ ہار کے وہ سارے کیے کرائے کو برباد کر دے. زندگی میں یاد رکھیں, نیپولین کا جب آپ نام لیتے ہو وہ ملٹری جینیس تھا, ادروائز بھی جینیس تھا, ٹھیک ہے. لیکن آج جب کوئی نیپولین بوناپارٹ کا نام لیتا ہے تو ورلڈ یاد آتا ہے. صحیح. ٹرکس جو ہیں وہ بایزید یلدرم کا ذکر کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ ساری زندگی میں نہیں ہارا تھا. امیر تیمور ڈیفیٹڈ ہم. تو زندگی میں بعض اوقات جو آخری مارکا ہوتا ہے آپ کے گزشتہ کارناموں پہ پانی پھیر دیتا ہے. اور عمران میں ڈیفینیٹلی اتنی عقل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری ہر شے پہ پانی پھر جائے گا if I fail to deliver as a politician. سو میں ذاتی طور پہ میں اس کو زیادہ نہیں جانتا, جتنا کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں, کیونکہ ایک اسلام دعا ہے ہماری 22, 24, 25 سال سے. وہ جتنا میرا, جیسے میں دیانتداری غیر جانبداری سے, تو میرا تو ہیرو شیرو کوئی, میرا حضور کے علاوہ نہ کوئی ہیرو ہے نہ ہو سکتا ہے. لیکن تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی آخری فیصلہ عوام نے کرنا ہے, ماننا نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.